بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات اور وظائف میں پرہیز جلالی اور جمالی، اس کی تفصیل کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، پرہیز جلالی اور جمالی کے کرنے سے عمل میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ پرہیز کا اہتمام کرتے ہیں تو عمل میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ پرہیز جلالی اور جمالی کوئی شرعی حکم نہیں ہے، مگر مشائخ اور بزرگان دین اور عملیات کی دنیا کے ماہرین کا ایک تجربہ ہے۔ پرہیز جلالی اور جمالی ایک ریاضت ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر، ایک حکیم شوگر کے مریض کے لیے چینی کا استعمال بند کر دیتا ہے، ساتھ میں دوائی بھی دیتا ہے، مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے نمک کو بند کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، دوائی بھی لیتا ہے، اللہ شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح عملیات اور وظائف میں ریاضت کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ پرہیز جلالی اور جمالی اصل میں وہ پرہیز ہے جس سے تقوی پہ آنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی چلہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور ان وظیفے میں جلالی اور جمالی پرہیز کا ذکر ہوتا ہے یا آپ کو شیخ بتاتا ہے کہ اہتمام کرے، تو پرہیز جلالی اور جمالی کو آج آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، پرہیز جلالی جو حیوانی چیزیں ہیں ان سب سے آپ نے وظیفے اور چلے کے دوران پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ حیوانی چیزیں یہ شہوات کو ابھارتی ہے اور ذہن میں شہوانی خیالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وظیفے کے دوران ایک عامل کو تو چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور توجہ کے ساتھ اپنا وظیفہ پڑھتے رہے۔ جب اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوں گے تو وظیفے میں تاثیر کہاں رہے گی، عمل بے اثر ہوگا۔ حیوانی چیزیں کیا ہے؟ دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے، شہد ہے، اور جو اس طرح کی حیوانی چیزیں ہیں جس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں حیوانات سے ہو، جیسے شہد ہے، تو اس کو آپ ترک کریں۔ چائے میں بھی دودھ نہ پیے، بغیر دودھ کی چائے پیا کرے، قہوہ پیا کرے، سلیمانی پیا کرے۔ عمل کے دوران اس کا اہتمام کرے۔ گوشت کسی قسم کا بھی ہو، مچھلی کا ہو اور مرغی کا ہو، چھوٹا بڑا گوشت ہو، قیمہ ہو، گوشت کا شوربہ ہو، یہ ساری حیوانی چیزیں ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ پرہیز جمالی کیا ہے؟ پرہیز جمالی میں نظر کی حفاظت کرے، بد نظری سے پرہیز کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو عمل کے دوران پرہیز کرے، اپنی بیوی سے بھی، اس سے عمل میں تاثیر پیدا ہوگی، تاکہ شہوانی خیالات، افعال آپ پہ حاوی نہ ہو اور آپ عمل کی طرف متوجہ رہیں۔ جیسے حالت احرام میں تشبیہ تو نہیں دے رہا، مگر بطور مثال پیش کر رہا ہوں۔ جیسے حالت احرام میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کا حکم ہے کہ حلال بیوی بھی حالت احرام میں اس کے ساتھ شہوانی باتیں، حرکات یہ منع ہے، تاکہ آپ کا پورا توجہ ہے وہ حج کے احکام اور عمرہ کے احکام پہ رہے۔ تو ایسے ہی ان وظائف کو پڑھتے ہوئے اگر آپ ان چیزوں کی پابندی کا اہتمام کریں گے تو آپ کے عمل میں اثر پیدا ہوگا۔ اگر بد پرہیزی ہو گئی، ہو سکتا ہے آپ کا عمل کامیاب ہو سکتا ہے آپ کا عمل بے تاثیر ہو۔ تو جو جتنا پرہیز کرے گا، جتنا احتیاط کرے گا، جتنی ریاضت کرے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جتنی ریاضت بندہ کرے گا، جیسے پچھلے زمانے میں، پرانے زمانوں میں، پرانے وقتوں میں اولیاء بزرگان دین بہت ریاضتیں کرتے تھے۔ وہ تو سارا سال ریاضتیں کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے
روزے کا اہتمام کرتے تھے اور تقوی کا اہتمام کرتے تھے، تب اللہ پاک نے ان کو کرامات، نوازشات اور برکات سے نوازیں۔ تو پرہیز جلالی اور جمالی جن وظائف، جن عملیات میں ضروری ہوتا ہے ان کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔